کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہے کہ ایک اچھا روحانی رہنما اصل میں ہوتا کیسا ہے؟ چلیں آج ہم کلیسیا کے اندر لیڈرشپ کے دو بالکل الگ ماڈلز پر بات کرتے ہیں۔ ایک ہے کنٹرول کرنے والا پاسٹر اور دوسرا مسیح جیسا پاسٹر۔ تو بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آخر ایک سچے اور اچھے روحانی لیڈر کی نشانی کیا ہے؟ ہم اسے پہچانے کیسے؟ دیکھیں، بائبل کے مطابق ایک پاسٹر کا جو آئیڈیل ہے نا، وہ ایک چرواہے کا ہے، مطلب بھیڑوں کا ایک دوست جو اپنے ریوڑ کی محبت اور بہت عاجزی سے دیکھ بھال کرے، بالکل ویسے ہی جیسے یسوع خود کرتے تھے۔ لیکن حقیقت میں جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں تو لیڈرشپ کے دو بالکل الگ راستے سامنے آتے ہیں۔ ایک راستہ ہے کنٹرول کرنے والے پاسٹر کا اور دوسرا ہے مسیح جیسے پاسٹر کا۔ چلیں ان دونوں کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کنٹرول کرنے والے پاسٹر کی۔ یہ لیڈرشپ کا وہ سٹائل ہے جس کا پورا فوکس، اس کا مرکز کوئی اصول نہیں بلکہ خود پاسٹر کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایسا لیڈر لوگوں سے مسیح یا کلیسیا سے وفاداری نہیں مانگتا، بلکہ اپنی ذات سے وفاداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ وفاداری کا جو پورا معیار ہے نا، وہ مسیح سے ہٹ کر اس شخص کی ذات پر آ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اب کلیسیا میں وفاداری کا پیمانہ یہ بن جاتا ہے کہ کون پاسٹر کے فیصلوں کو مانتا ہے اور کون نہیں۔ اور پھر اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے یہ لیڈرشپ محبت اور امید کی بات نہیں کرتی۔ اس کے بجائے زور دیا جاتا ہے گناہ، سزا اور لعنت پر۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہاں خوف کوئی اتفاقی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک ٹول جس سے لوگوں کو ذہنی طور پر اپنے ماتحت رکھا جائے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اختیار اور روب سے حکومت کرتے ہیں۔ اکثر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اپنا موازنہ بائبل کے بڑے بڑے کرداروں سے کرتے ہیں تاکہ ان کا اختیار مضبوط رہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کوئی بھی اگر اختلاف کرے